अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपनी वीडियोस के अंदर कोशिश करते हैं कि ऐसे केसेस को, पॉइंट्स को या मुख्तलिफ बीमारियों को डिस्कस करें जिनसे हमारी मुर्गियां, तोते, चिड़िया, कबूतर, मोर या फिर हमारे जानवर, मवेशी जिनके अंदर बकरियां, भेड़, खरगोश, गाय, भैंस, ऊंट, घोड़े वगैरह जो हैं वो मुतासर होते हैं और उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो इसी तरह से आज भी हम ऐसी ही एक बीमारी को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि ज़हर कातल है, जिससे इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और हमें वजह का पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों, वीडियो के एंड के ऊपर मैं आपको एक इंतहाई अहम टिप भी दूंगा जिसको फॉलो करके आप इन सारी चीज़ों के मसले को हल कर सकते हैं। तो चलते हैं बीमारी की तरफ और बीमारी के सलूशन की तरफ। तो दोस्तों, आज की जो हमारी बीमारी जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जुएं, चिचड़ और मुख्तलिफ मक्खियाँ और जरासीम। ये आपके मुर्गियों, चूज़ों, तोते, चिड़िया, कबूतर, मोर और या फिर मवेशियों के अंदर, जिसके अंदर बकरियां, भेड़, खरगोश, ऊंट, घोड़े या फिर गाय, भैंस वगैरह को बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। तो असल में तो ये सारी की सारी जब चीज़ें एक जानवर के अंदर पैदा हो जाती हैं, फिर ये अपना असर दिखाना शुरू करती हैं और जानवरों का खून चूसती हैं। तो खून चूसने से तो वो नहीं मरते, अलबत्ता जो ही कोई बीमारी आती है या फिर कोई मौसमी तब्दीली रोनमा होती है तो उससे इनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी इतना वीक हो चुका होता है कि ऐसे हालात के अंदर इनका सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है और हम ये समझते हैं कि शायद ये बीमारी या फिर ये मौसमी असर इनको ले डूबा। लेकिन असल हकीकत ये होती है कि इनका इम्यून सिस्टम पहले से ही ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों, ये जो मेरे पास एक मुर्गा है, इसको आपने वक्तन फ़वक्तन ऐसे एनालिसिस करते रहना है कि कहीं इसकी गर्दन पर, इसके परों के नीचे, इसके सर में कहीं पर कोई जुएं या फिर चिचड़ या फिर कोई और जरासीम, मक्खियाँ वगैरह का असरात तो मौजूद नहीं। तो अगर ऐसी कोई भी सूरत हाल आपको नज़र आती है तो फिर आपको चाहिए कि आप फ़ौरन इसका ट्रीटमेंट शुरू करें। आज मैं आपको इसी ट्रीटमेंट के हवाले से ब्रीफिंग दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से इन बीमारियों से रोकथाम का तरीका बताऊं। तो दोस्तों, आज जो मेरे पास मौजूद है वो है एक्टोफोन, जो कि एक वेटरनरी मेडिसिन है। तो मुर्गे या फिर चूज़े या फिर बाकी आपके पास जो बर्ड्स हैं उनकी सेहत के लिए आपको चाहिए कि आप एक ऐसी मेडिसिन जो कि ऐसे ट्रीटमेंट के लिए हो, एक्टोफोन जैसी, जिसके अंदर चिचड़, जुएं और मुख्तलिफ जरासीम का ख़ात्मा हो सके, इसको आप परमानेंट अपने पास एक रख लें। ये इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती। ये जो मेरे पास एक्टोफोन की बड़ी बोतल है, इसकी प्राइस सिर्फ़ और सिर्फ 250 रुपया है। अभी इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, पूरे का पूरा तरीका। और इस्तेमाल के साथ आप एक बोतल के अंदर इसको थोड़ा सा डाल के स्प्रे भी कर सकते हैं उन केजेस के अंदर, उन रिहाइश गाह के अंदर जहाँ पर ये बर्ड्स, ये जानवर रहते हैं, ताकि वहाँ पर जो भी इन्होंने अपनी जगह बनाई हुई है रिहाइश के लिए, वहाँ पर ये एक्सपायर हो जाएं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी डेमो देता हूँ कि जो जरासीम, जुएं, चिचड़ वगैरह आपके बर्ड्स के अंदर या मुर्गियों के अंदर मौजूद हैं, उनको आपने इस मेडिसिन के साथ कैसे ख़त्म करना है।
تو چلتے ہیں دوستو ٹریٹمنٹ کی طرف. میں آپ کو ڈیمو دیتا ہوں. یہ جو میرے پاس ایک کوچین کا مرغا ہے، اس کے اندر الحمدللہ یہ چیزیں موجود تو نہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو ڈیمو دیتا ہوں کہ کیسے آپ نے اس کو ٹیکل کرنا ہے. تو دوستو سب سے پہلے اس کا ڈھکن کھولیں گے، سیل ہوگی بند، تو سیل کو آپ تھوڑا سا اوپن کریں. سارا اوپن کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس کے اندر سے آپ نے 1 چمچ کے برابر آپ نے میڈیسن نکال لینی ہے. اس میڈیسن کو آپ نے ایک بالٹی کے اندر، جس کے اندر تقریباً 4 سے 5 لیٹر پانی ڈالیں، اور پانی کے اندر آپ نے اسے مکس کرنا ہے. دوستو ویڈیو کے اینڈ پہ میں نے آپ کو بہت اہم ٹپ بھی دینا ہے اسی حوالے سے، وہ ضرور آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. تو یہ جو آپ کے پاس میڈیسن ہوگی، یہ آپ نے بالٹی کے اندر پانی ڈال کے 4 سے 5 لیٹر اس کے اندر آپ نے مکس کر لینا ہے، اور اسے اچھی طرح سے پانی کے اندر ہلا دیں. دوستو یہ ایک ڈیمو دے رہا ہوں جسٹ آپ کو، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کیسے ٹریٹمنٹ کرنا ہے اپنی مرغیوں کا. کیونکہ الحمدللہ میری مرغیوں کے اندر یہ بیماری موجود نہیں، میں وقتاً فوقتاً ان کا سروے کرتا رہتا ہوں. تو اس طرح سے آپ نے پانی کے اندر اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے، اور اپنے ایک ایک کر کے مرغیوں کو پکڑنا شروع کرنا ہے، اور ان کو اس پانی کے اندر اچھی طرح سے نہلا دینا ہے. نہلانے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے اس کو ڈپ کرنا ہے پانی کے اندر. اس طریقے سے ڈپ کرنا ہے کہ جو اس کا سر ہے یہ باہر رہے، سر اور چونچ باہر رہے، اور باقی حصہ سارے کا سارا جو ہے وہ پانی کے اندر ڈپ ہو جائے. اور سر کو باہر رکھیں، اور اس کے اندر احتیاطی تدابیر آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ چھینٹیں وغیرہ آپ کے جسم پر کم سے کم پڑیں، اور بعد میں ہاتھ کو آپ نے صابن سے دھو لینا ہے. اس کے مرغے کے پروں کے نیچے یا پھر گردن کے بال، جہاں پر اسپیشلی یہ جراثیم زیادہ پائے جاتے ہیں، وہاں پر آپ نے اس کو پروں کو ہلا کے اور مختلف طریقے سے پانی کو وہاں تک ضرور پہنچانا ہے. اگر آپ کا مرغا زخمی ہے یا آپ کے برڈ زخمی ہیں چیچڑ کی وجہ سے، جوؤں کی وجہ سے، تو آپ نے پھر ایسی صورت میں ان کو نہلانا نہیں ہے، پہلے ان کا ٹریٹمنٹ کریں. تو کیج کے اندر آپ اچھی طرح سے اسی میڈیسن کا سپرے کر لیں گے بوٹل کے اندر ڈال کے، تاکہ کیج کے اندر جہاں کہیں بھی یہ موجود ہوں ان کے اثرات کو وہیں پر تلخ کیا جا سکے. اور ساتھ میں یہ میڈیسن کو آپ پینے کے لیے بھی استعمال کروا سکتے ہیں. پینے کے لیے اس کی کوانٹٹی بہت تھوڑی سی کوانٹٹی، 1 چمچ کا چوتھا حصہ 1 لیٹر پانی کے اندر ڈال دیں، جس سے ان کے اندر قوت مدافعت جو ہے وہ پیدا ہوگی، اور ساتھ میں وہ اندر سے مطلب ان کے جسم کے اندر ایسی ایک کڑواہٹ پیدا ہوگی جو کہ چچڑ اور جوؤں کو ان کے ایمیشن سے روکنے میں اہم کردار ادا کرے گی. تو چلتے ہیں ابھی اس ٹپ کی طرف جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا، کہ ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو بہت ضروری ٹپ دینے والا ہوں. تو دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے کیجز کے اندر یا پھر جہاں پر آپ کے مویشی اور جانور رہتے ہیں، وہاں پر آپ نے رات کے وقت بلب کا استعمال کرنا ہے. جس سے ہوگا یہ کہ جو ہی بلب کی روشنی آپ آن کریں گے، تو یہ روشنی کے اندر چیچڑ، جوئیں اور مکھیاں وغیرہ یہ دوڑ جائیں گی، بھاگ جائیں گی وہاں سے، اور جانوروں کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور اگر یہ پھر بھی اٹیک کرنے کی کوشش کریں گی تو یقیناً آپ کی مرغیاں، طوطے، کبوتر وغیرہ یہ سارے کی ساری چیزیں ان چیچڑ اور جراثیموں کو کھا لیں گی اور ان کا خاتمہ کر دیں گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ مچھر کو بھی کھا لیں گی، مچھر کے اٹیک سے بھی بچائیں گی.
تو اس وجہ سے آپ اپنے ان کیجز کے اندر اور جہاں پر آپ نے اپنے جانور مویشیوں کو رکھا ہے وہاں پر روشنی کا انتظام کریں، کیونکہ اندھیرے کے اندر یہ چیزیں اٹیک کرتی ہیں اور ہمارے جانوروں اور مویشیوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس وجہ سے آپ نے وہاں سے اندھیرے کو ختم کرنا ہے اور روشنی لانی ہے۔ روشنی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ہی اور جوؤں اور چچڑ کا مکمل صفایا ہو جائے گا، ورنہ یہ اندھیرے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے جانوروں اور پرندوں کو نقصان پہنچائیں گے اور ان کا امیون سسٹم تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہی کوئی موسمی تبدیلی آئے گی یا کوئی ہلکی سی بیماری بھی آئے گی تو آپ کے جانوروں اور مویشیوں کا کام تمام ہو جائے گا اور آپ کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، اور آپ یہی کمنٹس کریں گے کہ کوئی بیماری آئی تھی جس کی وجہ سے سارے کا سارا صفایا ہو گیا۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ اس کے پیچھے چھوٹی سی نیگلیجنسی ہوتی ہے، اور وہ نیگلیجنسی یہی ان کے امیون سسٹم کو کمزور کر دیتی ہے، اور امیون سسٹم کے کمزور ہونے کے بعد یہ بہت بڑا نقصان آپ کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی لیے دوستو میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آئے اور آپ کے برڈز اور جانوروں کا امیون سسٹم بھی اچھا ہو، اور ان پہ آنے والی بیماریاں جو ہیں وقتاً فوقتاً آتی ہیں ان کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن ملتی رہے۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو بھی میری ویڈیو دیکھیں اس پہ آپ کمنٹس ضرور کیا کریں تاکہ مجھے بھی فیڈ بیک ملتا رہے، اور اسی طرح سے میں آپ کے لیے اور نئی ویڈیوز بناتا رہوں تاکہ ان کو دیکھ کر آپ اور ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں وہ اپنے برڈز کی زیادہ بہتر طریقے سے کیئر کر سکیں اور ان سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں، ورنہ ایسی نیگلیجنسی کی وجہ سے وہ اپنا بھی نقصان کر لیں گے اور بعد میں پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ ضرور